آپ اس وقت کیا مطالبہ چاہتے ہیں؟ عمران خان کو کی رہائی۔ کل ایک ہم نے ویڈیو بھی دیکھی جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک یوٹیوبر تھے جن کے آپ کیمرے کو ہاتھ مارا اور کیمرہ گر گیا، لیکن وہاں پہ جا کے کسی کے اوپر ہوٹنگ کرنا، کسی کی بے توقیری کرنا، یہ میں تو کم از کم نہیں برداشت قابل مذمت کہتے ہیں آپ اس کو، لیکن قابل مذمت یہ بھی تو ہے آپ کسی کے کیمرے کو پھینک دیں۔ بالکل دیکھیں، اگر اس کو اس معاملے سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے، میں اس پہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ہمارے چھوٹے ہیں، ہم غصہ بھی کر جاتے ہیں، ہمارا قطعی مقصد کسی کی تصدیق نہیں کرنا۔ جان صاحب، کل ڈی جے خان پر آپ کی کے پی کی پولیس نے آئی ایس ایف کے لوگوں پر تشدد کیا، پہلے تو آپ کیا اس کی مذمت کرتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جس نے یہ کیا تھا اس کو تو سسپینڈ کر دیا گیا۔ سب کے لیے میسج ہے، اگر آئندہ کوئی ایسی حرکت کرے گا وہ بھی اپنے انجام کو۔ آج اس وقت مکمل طور پر سوابی بند کر دیا گیا ہے، بلکہ کے پی کے بند کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوا آیا ہوں کہ اس وقت راول پنڈی، اس وقت اسلام آباد، اس وقت تمام لوگ نکلے ہوئے ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کی صرف صحت سے متعلق نہیں کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، بلکہ ان کی رہائی ہو۔ اب مطالبات یہاں پر آ گئے۔ عمران خان صاحب کی فیملی سے بات ہوئی جو انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ابھی تک جو حکومت اس وقت بورڈ بنا کے دے رہی ہے اس کا ہمیں کوئی بھی اعتماد نہیں ہے۔ یہاں پر میرے سامنے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں زمین میں مینا خان افریدی، شاہد کھٹک، اور اس وقت ناظرین کرام ہمارے جو کل جن کے ساتھ تشدد ہوا وہ بھی اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ پہ تشدد بھی ہوا، کل آپ کو مارا بھی، گیس کے باوجود آپ وہاں پر آئے بیٹھے، مطالبات اب کیا ہیں سر؟ اب لے کے کیا چل رہے ہیں؟ ہمیں یہ بات سننے میں مل رہی ہے کہ اس وقت آپ کے جو مطالبات ہیں شفٹنگ سے رہائی تک جا چکے ہیں، آپ پلیز اس پر کمنٹ کیجئے۔ دیکھیں، اس وقت تو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیملی کے زیر نگرانی ان کو الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اور وہاں پہ جو ہم نے نام دیے ہیں اور جو ان کا ایک ذاتی ڈاکٹر ہے ان کے زیر نگرانی سارا پروسیجر ہو، لیکن یہ ساری چیزیں ان کی فیملی کے زیر نگرانی ہونی چاہیے۔ وہی مطالبہ ہے، اس لیے اسلام آباد میں بھی دھرنے آپ کے سامنے ہے، پورا پنجاب اس وقت سڑکوں پہ ہے۔ ثوابی کے مقام پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاہد صاحب بیٹھے ہیں، مینا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خوشحال گڑھ بند ہوا ہے، ڈی آئی خان کے موٹر وے بند ہے، اور یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی۔ کل ہم اسلام آباد تھے، آج ثوابی پہ ہیں، کل ہم مزید ایک 2 اسپاٹس پہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھیجیں گے، اپنے کیبنٹ کے لوگوں کو بھیجیں گے، اپنی لیڈرشپ کو بھیجیں گے، اور اس دھرنے کو جو اس وقت ثوابی اور کافی جگہوں پہ شروع ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ شفیع جان صاحب، کل ڈی جے خان پر آپ کی کے پی کی پولیس نے آئی ایس ایف کے لوگوں پر تشدد کیا، پہلے تو آپ کیا اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ ہوا کیوں یہ بتائیے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جس نے یہ کیا تھا اس کو تو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس میں ہم اور پارٹیوں کو سیاسی سپیس دیتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے نوجوان ہیں، جس نے کیا تھا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اور سب کے لیے میسج ہے، اگر آئندہ کوئی ایسی حرکت کرے گا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ شاہد کھٹک صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر آپ خود ایک پارلیمنٹیرین ہیں، پارلیمنٹیرین کا گھر پارلیمان ہوتا ہے، آپ کو تو وہاں پر نہیں جانے دیا، آپ کو محسود کر دیا گیا، کیا کہیں گے اس کے اوپر پلیز؟ دیکھیں، کل سے جتنے بھی پارلیمنٹیرین وہاں پہ بیٹھے تھے، کال آئی تھی کہ ہم نے جو ہمارے پارلیمان کا گیٹ ہے اس کے سامنے تمام ایم این ایس، ایم پی ایس، سینیٹرز نے وہاں پہ دھرنا دینا ہے، جو کہ ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں ہزاروں شاید دھرنے وہاں پہ ہو چکے ہوں، اور پارلیمان کے باہر وہی پہ روٹین میں پروٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کل تالے لگا دیے، ایون پارلیمنٹ لاجز اس کے پیچھے بھی تالے لگا دیے۔ میں آپ کو اور قوم کو بتاؤں کہ پارلیمنٹ لاجز کے تالے لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی، جو کہ ویسے بھی جعلی ہے، فارم 47 کا ہے، وہ یہ اس سے اپروول کے ذریعے ہوا ہے، حالانکہ پارلیمنٹ لاجز کو تالے کوئی بھی نہیں لگا سکتا، وہاں پہ اسپیشل مجسٹریٹ کو بھی یہ پاورز نہیں حاصل، کیونکہ صرف اور صرف یہ اسپیکر کرا سکتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا ہاؤس جو کہ ہماری پراپرٹی ہے صوبائی حکومت کی، اس کے بیک سائڈ کو بھی انہوں نے تالے لگا دی، اور جو بھی باہر جا رہا تھا اس کو پکڑ رہے تھے، کسی کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ دیکھیں، ابھی ہماری ڈیمانڈز بڑی کلیئر ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے اس وقت پورا ملک وہ پریشان ہے، سراپا احتجاج ہے، بالکل پورا ملک اس وقت روڈوں کے اوپر ہے۔ عمران خان صاحب کو ان کی ذاتی جو معالج ہے، شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم، اور اس کے ساتھ جو نام دیے ہیں ڈاکٹر خرم، تمام جو بھی ہے، جو شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹرز ہیں، جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، ان کی نگرانی میں ان کو شفٹ کیا جائے تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے، اور ہمیں بالکل بھی نہ اس حکومت کے اوپر اعتماد ہے، نہ ان لوگوں کے اوپر اعتماد ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب کو کسی بھی ہاسپٹل منتقل کر دے فیملی کی اجازت کے بغیر، ہمارے ڈاکٹر جو ذاتی معالج ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی کنسلٹ کے بغیر، ہم یہ بالکل نہیں مانیں گے، ہم بالکل ان کا یقین نہیں کریں گے، اور تب تک یہ دھرنا جو ہے یہ جاری رہے گا جب تک عمران خان صاحب کے ذاتی معالج اور ان کی
स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगरानी में उनकी शिफ्टिंग, उनका प्रॉपर इलाज। देखिए इस मुल्क में हमने प्लेटलेट्स गिरते देखे, उन प्लेटलेट्स की बुनियाद के ऊपर NRO लेते देखा। देखिए जो रिपोर्ट जमा कराई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें इमरान खान साहब ने कोई भी NRO नहीं मांगी, वरना इससे पहले जितने भी लीडर से बीमारी के बहाने मुल्क छोड़ के चले गए, लेकिन इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए डट के खड़ा है। मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि आप लोग निकलें, इस एहतजाज के दायरे को वसी करें। मैं पंजाब की अपनी क़ियादत को भी और पंजाब की आवाम को भी कि जिस डटाई के साथ, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ आप पिछले 2.5-3 सालों से इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आज वो वक्त आ पहुंचा है कि आप खौफ के बुत तोड़ दें, आप निकले। मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि आप भी निकले। मैं कश्मीर की आवाम से अपील करता हूं कि आप निकले अपने रोडों के ऊपर। मैं बलोचिस्तान, सिंध की आवाम को अपील करता हूं, कराची की आवाम को अपील करता हूं कि आप लोग निकले रोडों के ऊपर। हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो इमरान खान साहब का किला है, जो इमरान खान साहब के जानिसार है, हर वक्त हर जगह हमेशा से फ्रंट लाइन पे खड़े रहे। आज भी इधर बैठे हैं, ना इस सर्दी की रातों में ना यहाँ पे खाना है, ना यहाँ पे पानी है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद पिछले 2 दिनों से हमारे ये नौजवान इस रोड के ऊपर बैठे हैं। ये हमारा हौसला है, ये इस कौम का हौसला है। हम इनको दाद देते हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि जिस दलेरी के साथ आप ये हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम इंशाल्लाह आपके शाना बशाना होंगे। अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है, अभी हिदायतें जारी करने का वक्त नहीं है। अब आए रोडों के ऊपर, कारकुनान को लीड करें, अपनी मौजूदगी से अपने हमारे कारकुनान को एतमाद दे, उनको हौसला दे, उनका हौसला बने। देखिए हम कुछ भी नहीं है, हम सारे बराबर हैं, लेकिन जब क़यादत बैठी होती है उसका फायदा ये होता है कि हमारे कारकुनान जो है वो वैसे भी दलेर है। तमाम क़यादत यहाँ पर आए। देखिए जरूरी नहीं है कि तमाम क़यादत सवाबी पहुंचे। गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत तमाम गिलगित जाके वहाँ पे रोड के ऊपर बैठ जाए, पंजाब की क़यादत जो है पंजाब के रोड के ऊपर बैठ जाए, बलूचिस्तान, सिंध। देखिए हमारी माशाल्लाह बहुत तगड़ी क़यादत है वहाँ की, उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन अब वक्त है कि वो अपनी मौजूदगी से पाकिस्तानी कौम का हौसला बढ़ाए। शाहिद खटक साहब एक सख्त सवाल भी ले लें। कल एक हमने वीडियो भी देखी जिसमें हमने देखा कि एक यूट्यूबर थे जिनके आप कैमरे को हाथ मारा और कैमरा गिर गया। ये मामला क्या था? क्योंकि सोशल मीडिया पे कासराइयां भी बहुत हो रही हैं। आपके मुताबिक ये क्या था? क्या आप उस पर ओपिनियन देना चाहेंगे? नहीं, प्लीज। फिलहाल इस वक्त इमरान खान साहब की जो ट्रीटमेंट है, उनकी जो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्टिंग है, हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर फोकस रहें। बाकी देखिए हम भी इंसान हैं, गुस्सा कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता, देखिए जितने हमारे कारकुन हैं, आप सब मीडिया के दोस्त, आपको पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। जो मुझसे मिले हैं, सख्त सवाल किए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। सख्त सवाल भी करते हैं आप, लेकिन वो क्या हुआ था? टेम्पर लूज हो गया था? टेम्पर नहीं लूज हुआ, थके हुए थे, क्या था? देखिए हमारे वहाँ पे जो लोग बैठे थे उनको पार्टी ने हिदायत दी थी कि आप लोग इधर आए। देखिए इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है, एक इंटरनेशनल खबर बनी हुई है, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कभी रोड के ऊपर घसीट रहे हैं, कभी दिक्कत दे रहे हैं। रेड जोन जो कि हमारा प्रिविलेज है, जहाँ पे लॉजेस हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, उन एरियाज को ब्लॉक कर दिया गया था। देखिए पार्टी एक तरीके के साथ चीजें करती रहती है, लेकिन वहाँ पे जाके किसी के ऊपर हुटिंग करना, किसी की बेतुकीरी करना, ये मैं तो कम से कम नहीं बर्दाश्त। काबिल मुज़म्मत कहते हैं आप इसको, लेकिन काबिल मुज़म्मत ये भी तो आप किसी के कैमरे को फेंक दें। बिल्कुल, देखिए अगर उसको उस मामले से किसी की भी दिल आज़ारी हुई है, मैं उस पर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। हमारे छोटे हैं, हम गुस्सा भी कर जाते हैं, हमारा कतई मकसद किसी की तज़हीक नहीं करना, लेकिन अगले से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी किसी की तज़हीक ना करें। और लेकिन इन चीज़ों से हट के इस वक्त हमारी जो तवज्जो है, बाद में इन चीज़ों को देख लेंगे। हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने लाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस वक्त हमने डाइवर्ट नहीं होना। हमारी लाइन बड़ी क्लियर है, इमरान खान साहब की ज़िंदगी हमारे लिए बड़ी अहम है, और ये धरना जो है इसका साइज़ भी कल से बढ़ेगा। यहाँ पे कारकुनान की तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ेगी। यहाँ पे हमारी तमाम क़यादत जो है, जुनैद अकबर साहब ने भी वो कर दी है, कॉल दे दी है। हमारे जो सूबाई सदर हैं वो भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे सवाबी हमारा मेन कैंप है, और जितने भी रोड्स हैं पूरे पाकिस्तान के, उनके ऊपर आप बैठ के अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करें। सवाबी का जो मेन कैंप है, यहाँ से डायरेक्शन पास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मीना खान साहब ये बताइएगा, हमने देखा है आपको कि लड़ते हुए भी आपने कारकुनों के साथ भी रहे, रैलियां भी निकालते हैं आप। अब आपको क्या लगता है कि कौन सा वक्त आन खड़ा हुआ है? सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि ये सिर्फ अभी शिफा इंटरनेशनल तक नहीं, अब रिहाई तक आए, ये वक्त इनकलाब है, तमाम चीजें चल रही हैं। आपका इस पे रियल ओपिनियन क्या है, प्लीज सर? देखिए इस वक्त खान साहब के सेहत का मामला है, और खान साहब के सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जहाँ पे ये जो टीवी के ऊपर ये हुकूमत के नमूने आते हैं, वो ख़ुद कह रहे हैं
کہ آنکھ کا ایشو بنا ہوا ہے. جب رپورٹ آیا 85% آنکھ کی بینائی گئی ہے. عدالت نے فیصلہ کیا کہ کمیشن بنے گا, وہ دیکھے گا پورا. ابھی تک کچھ نہیں بنا, کوئی تحریری فیصلہ نہیں آیا, حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق خان صاحب کے فیملی کے لوگ کے زیر نگرانی, خان صاحب کے اپنے معالجین کے سامنے خان صاحب کی ٹریٹمنٹ ہو. تو یہ کوئی میرے خیال میں کوئی غلط مطالبہ نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, اور صرف اتنا ہی ہے. اب اگر اس کے اندر وہ نہیں آتے اور نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آئین نے ہمیں حق دیا ہوا ہے کہ ہم پرامن طور پہ پروٹیسٹ کریں, اور وہی پرامن پروٹیسٹ کا جو اختیار ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جعلی پلیٹلیٹس گری, جعلی رپورٹیں تیار ہوئی, پھر عدالتوں نے کہا کہ ضمانتیں دی جائے اگر آپ نہیں چھوڑتے, پھر دم دبا کے لندن بھاگا گیا, پھر آئے نہیں جس طریقے سے پھر آئے. تو وہ سارا ڈرامہ موجود ہے. ہم اتنا چاہتے ہیں, ہم کوئی ڈیل نہیں چاہتے, ہم کوئی اور چیز نہیں چاہتے, اتنا چاہتے ہیں کہ جو بنیادی حق ہے صحت کا وہ ہمیں دیا جائے. خان صاحب کے فیملی کے ارکان کی نگرانی میں اور ان کے اپنے ذاتی معالجین کے سامنے. بہت زبردست, بہت بہترین اوپینین. عابد ملغلر صاحب, آپ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد کو آپ کور کرتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت عوام کو کس طرف آنا چاہیے, چونکہ آپ اسلام آباد سے ہیں, پلیز بتائیے گا. دیکھیں جی, میں تو پاکستان کے نوجوانوں سے یہ کہوں گا, میں نے کچھ عرصہ قبل بھی ایکسرسائز کیا ہے. آج بھی ہم نے اسلام آباد کو آئی جے پی روڈ سے اور ترنول سے اور پنڈی کومری روڈ سے تھوڑی دیر کے لیے بند کیا ہے, کیونکہ پنجاب میں فسطائیت بہت زیادہ ہے. وہاں پہ سیدھی گولیاں بھی مارتے ہیں, آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم و تشدد بھی کرتے ہیں. تو میں نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں, نوجوان نکلیں اور وہ بہترین طریقے سے, جس کو ہم نے نام دیا تھا سمارٹ پروٹیسٹ کا, آپ تھوڑی دیر کے لیے نکلیں, روڈ بند کریں, پولیس آئے وہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جائیں, وہاں پولیس آئے تیسری جگہ چلے جائیں, آپ ان کو دوڑا کے بھگا کے ماریں. تو میں پورے پاکستان کے نوجوانوں سے بات کہوں گا, عوام سے بات کہوں گا, اپنی جنزی سے یہ بات کہوں گا, جو نئی نسل ہے, جو نوجوان نسل ہے, ان سے یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ نے عمران خان کو بچانا ہے, اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے, اگر آپ نے اپنے مستقبل کو بچانا ہے, تو آپ کو نکلنا پڑے گا. خود نکلیں, کوئی روڈ چوک چراہ بند کریں, پولیس آئے, آپ وہاں سے موو ہو جائیں. آہستہ آہستہ جب آپ کی تعداد بڑھے گی, پھر یہ آپ کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو میں پورے پاکستان کی عوام کو, بالخصوص پنجاب کی عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذمے یہ قرض ہے اپنے لیڈر کے لیے, عمران خان کے لیے, اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. آپ کو ایک دفعہ نکلنا پڑے گا. اپنا قریبی روڈ چوک چراہ شاہراہ وہ بند کریں, پولیس آئے, آپ بے شک وہاں سے نکل کے کسی دوسری جگہ چلے جائیں. ہم نکلیں گے تو خان نکلے گا, یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا دیں. جناب, اس وقت مشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ ہیں. سر, کیا لائے عمل دیتے ہیں اپنی عوام کو, اور آپ کا کیا ریئل ٹائم موجودہ وقت کا اوپینین ہے کہ کیا کرنا چاہیے عوام کو؟ بین آپ پی ٹی آئی سپورٹر, بین پاکستانی بھی بتائیے گا کیا کرنا چاہیے, پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کل بھی میں نے بتا دیا تھا, اپنے آئی ایس ایف کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, آئی ایس ایف کے جتنے بھی کارکنان ہیں, ان کو ہم نے ایک لائے عمل دیا تھا کہ ساؤتھ ریجن والے سپیک اور بکر کے روڈ بند کر دے, اور اس کے ساتھ ملاکنڈ ریجن والے چکدرا, اور اس کے بعد میں نے سوابی کا پوائنٹ بتا دیا تھا. تو الحمدللہ کافی سارے کارکنان آئے ہیں, لیکن ہم ہزارہ ریجن والے کو بھی میں نے پیغام دیا تھا, وہ ہزارے موٹر وے کو بند کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو پیغام دیتا ہوں جو نہیں نکلے, جو ڈرے ہوئے ہیں, جو سہمے ہوئے ہیں, ان کو میں واضح پیغام دیتا ہوں. اس کو میں نے کل بھی ان لوگوں کو پیغام دیا تھا کہ آپ نکلے, اور آپ اگر نہیں نکل سکتے تو آپ یہ عہدے اور یہ اپنی جو سیٹ ہیں ان کو استعفیٰ دے کر عوام کو بتائے کہ ہم نہیں کر سکتے. اگر نہیں بتاتے تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو گریوانوں سے پکڑ کر انشاءاللہ ادھر لے آئیں گے. کہ آپ اس وقت کیا مطالبہ چاہتے ہیں؟ عمران خان کی رہائی. مطلب عوام تو یہی چاہتی ہے.